والذین یقولون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں۔ کس طرح دعائیں کرتے ہیں؟ ربنا ہب لنا، اے ہمارے رب عطا کر ہمیں، من ازواجنا و ذریاتنا، ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ جب دعائیں کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، جنت کی نعمتوں کے لیے، وہاں اس دعا میں اپنی بیوی کو بھی شریک کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی شریک کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی بیویوں کی طرف سے اور اپنے اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ قرۃ اعین، قرۃ اعین کے معنی ہوتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک۔ بہت پیارا لفظ ہے۔ خوشی اور مسرت کی یہ بہت اعلیٰ تعبیر ہے۔ دلی پسندیدگی، حقیقی خوشی، دل کا سکون، آنکھوں کا نور بڑھنے کی اس کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میری بیوی اتنی فرما بردار ہو کہ میں جب بھی اپنی بیوی کو دیکھوں تو میری آنکھوں کا نور بڑھ جائے، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اسے دیکھنا اور دل کے سکون کا ذریعہ ہو، اور میری اولاد بھی ایسی نیک صالح ہو، ایسی فرما بردار ہو کہ جو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہو۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد ذی وقار سامعین اکرام، آج اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اولاد کے حقوق کے حوالے سے مختصر بیان کریں گے، اور یہ موضوع انتہائی اہم موضوع ہے۔ اولاد کی تربیت، اولاد کے حقوق، حقوق الاولاد۔ وجہ یہ ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اولاد کے بھی حقوق ہیں، اور یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ملک و ملت کا مستقبل ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اولاد کی تربیت سے بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں، اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتے، لاپرواہی کے شکار ہیں۔ جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں، سورۃ الفرقان میں آیا ہے مومنین کی صفات میں کہ یہ مومنین اپنی بیویوں کے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی فکر مند رہتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ یعنی مومن کی صفات میں سے یہ صفت بھی ہے کہ مومن خود مومن ہے تو اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کی اولاد بھی کیا ہو؟ مومن ہو۔ خود نیک صالح ہیں تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد بھی، اس کے بیٹے بھی، اس کی بیٹیاں بھی نیک ہو، صالح ہو، فرما بردار ہو۔ مطلب ان کے حقوق میں فکر مند رہتے ہیں مومنین، اور صرف فکر مند ہی نہیں رہتے بلکہ اس کے لیے حتی الوسع کوششیں بھی کرتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک صالح ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے،
اس آیت مبارکہ میں مومنین کی صفات میں سے ایک اس صفت کا بھی ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ وہ اپنی دعاؤں میں جہاں دیگر مسلمانوں کو شریک کرتے ہیں، اپنے والدین کو شریک کرتے ہیں، اسی طرح وہ اپنی بیویوں کو بھی اپنی دعا میں شریک کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی ان نیک صالح دعاؤں میں شریک کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو کیا ہم بھی خلوصی دل سے اپنی بیویوں کے لیے کبھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ اولاد کے لیے تو کرتے ہیں، لیکن جو اولاد کی ماں ہے اس کے لیے بہت کم لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے والذین یقولون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں۔ کس طرح دعائیں کرتے ہیں؟ ربنا ہب لنا، اے ہمارے رب عطا کر ہمیں، من ازواجنا وذریاتنا، ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ جب دعائیں کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، جنت کی نعمتوں کے لیے، وہاں اس دعا میں اپنی بیوی کو بھی شریک کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی شریک کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی بیویوں کی طرف سے اور اپنے اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ قرۃ اعین، قرۃ اعین کے معنی ہوتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک۔ بہت پیارا لفظ ہے۔ خوشی اور مسرت کی یہ بہت اعلیٰ تعبیر ہے۔ دلی پسندیدگی، حقیقی خوشی، دل کا سکون، آنکھوں کا نور بڑھنے کی اسی کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میری بیوی اتنی فرما بردار ہو کہ میں جب بھی اپنی بیوی کو دیکھوں تو میری آنکھوں کا نور بڑھ جائے، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اسے دیکھنا اور دل کے سکون کا ذریعہ ہو، اور میری اولاد بھی ایسی نیک صالح ہو، ایسی فرما بردار ہو کہ جو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہو۔ تو ایمان والے لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ اپنی عاقبت کی فکر کے ساتھ ساتھ، ہم سب کو اپنی عاقبت کی فکر رہتی ہے نا کہ ہم تو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، کبھی گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، کبھی نیک اعمال کرتے ہیں، نمازوں کے لیے آتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، کبھی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، کبھی ہم سے ظلم بھی ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہم فکر مند رہتے ہیں کہ جب ہم مریں گے تو ہمارا کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا، آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں فکر رہتی ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی صفت ہے، یہ متقین کی صفت ہے، یہ پرہیزگاروں کی صفت ہے کہ وہ اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہیں۔ ایک تو دنیا کی فکر کرنا ہے نا، دنیا میں آپ نے رہنے کے لیے مکان بنا دیا، روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے کوئی جگہ بنا لی، آپ دنیا کے کاروبار میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، آپ پیسہ کما رہے ہیں، آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، دنیا کی زندگی کے لیے آپ کو دنیا کی فکر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ عقل مند ہیں، آپ ہوشیار ہیں، تو آپ اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ جس طرح میں نے اپنی دنیا کے لیے فکر کی ہے اور اپنی دنیا کے لیے میں نے چیزیں بنا لی ہیں، کاروبار بنا لیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ متقین اپنی آخرت، اپنی عاقبت کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی عاقبت کی بھی برابر فکر رکھتے ہیں۔ ان کو اپنے متعلقین کی دنیا سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر رہتی ہے، اور اسی فکر میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی شیطان کی راہ اختیار نہ کرے، اس کی کوئی بیوی شیطان کی راہ اختیار نہ کرے، اس کی اولاد میں سے کوئی بیٹا نافرمان نہ ہو جائے، کوئی بیٹی نافرمان نہ ہو جائے، باغی و سرکش نہ ہو جائے، اور شیطان کے راستوں پر جو ہے چلنے والا نہ بن جائے۔ تو یہ
اسی فکر میں رہتے ہیں مومنین، اپنی اولاد کی فکر میں، ان کی تربیت کی فکر میں، ان کی اصلاح کی فکر میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے رب ہم کو ہمارے اہل و عیال کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، مطلب کہ ہماری بیوی اس قدر فرما بردار ہو، نیک ہو، صالح ہو کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں اور بیوی پر ہماری نظر پڑے تو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں نصیب ہو، ہمارے دلوں کو سرور مل جائے، ہمیں حقیقی اطمینان مل جائے، اور ہماری اولاد بھی ایسی ہو کہ جب ہم اپنی اولاد کو دیکھیں، اپنے بیٹوں کو دیکھیں، اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھیں تو وہ اس قدر فرما بردار ہو اور اس قدر نیک صالح ہو کہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو۔ تو یہ دعائیں کرتے ہیں اہل ایمان، متقی، پرہیزگار، وہ اپنی عاقبت کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی عاقبت کی فکر کرتے ہیں، اور اس دعا میں یہ دعا بھی کرتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہم کو متقین کا امام بنا دے، ہم کو پرہیزگاروں کا سربراہ بنا، ہم اس دنیا میں صالحین متقین کے سربراہ ہو۔ دنیا میں ایک طرف صالحین ہے، متقین ہے، پرہیزگار ہے، دوسری طرف وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں جو جھوٹے ہیں، جو مکار ہیں، جو دغاباز ہیں، جنہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں، جنہیں اپنے ملک و ملت کی کوئی فکر نہیں، اور اپنے آنے والے مستقبل کی کوئی فکر نہیں۔ تو جب انسان دیکھتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں سے، متقین میں سے بنا دے اور ان کے سربراہ بنا دے، اور آخرت میں بھی اسی حیثیت سے ہم اٹھے، فاسق و فاجر کے امام کی حیثیت سے نہیں بلکہ متقین کے امام کی حیثیت سے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ تو پیارے بھائیو، ذی وقار سامعین اکرام، معلوم ہوا کہ متقین لوگ، مومنین لوگ جہاں اور بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، وہاں اپنی بیویوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، وہاں اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے برابر مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ اولاد کے حقوق میں سے ہے یہ بات میرے بھائیوں کہ ہم اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ اولاد کے لیے دعائیں بھی کریں۔ میرے بھائیوں، اولاد کے حقوق جہاں بیان ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو ایک طرف وہ حقوق ہیں جو اولاد کی پیدائش سے پہلے ہیں، اور ایک طرف وہ حقوق ہیں جو پیدائش کے بعد ہیں۔ کچھ حقوق وہ ہیں جو پیدائش سے پہلے ہیں، اور کچھ حقوق وہ ہیں کہ جو پیدائش کے بعد۔ آپ کہیں گے کہ بچہ بھی پیدا نہیں ہوا ہے، اس کے حقوق کیا ہوں گے؟ ابھی تو دنیا میں نہیں آیا ہے۔ تو شارحین نے، مفسرین نے، علماء اکرام نے قرآن و حدیث کے دلائل سامنے رکھ کر جو حقوق بیان کیے ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ کسی شخص کو نیک صالح اولاد کی چاہت ہو تو پہلے تو بچے کے لیے نیک صالح شریف اور پاک دامن ماں کا انتخاب کریں۔ وہ اپنا رشتہ تو کریں، نیک صالح عورت سے اس کا نکاح ہو، یہ پہلا حق ہوا، اور دوسرا حق نیک صالح اولاد کے حصول کے لیے دعائیں کریں، اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب اولاد کی امید ٹھہر جائے تو اس کی حفاظت کرنا بھی اس کے حقوق میں سے ہے۔ اب وہ حقوق جو پیدائش کے بعد کے ہیں تو ان میں سے نمبر 1 یہ ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے، تو اذان دینا بھی بچے کے حقوق میں سے، اور نمبر 2 عقیقہ کرنا، اور نمبر 3 اچھے نام کا انتخاب کرنا۔ آپ نے بچے کی پیدائش پر بچے کے کان میں اذان دی اور اس کے متعلق اللہ کے نام پر 2 بکریاں 2 بکرے ذبح کر دیا، اگر بیٹا ہے، اگر بیٹی ہے تو 1، اور اس کا اچھا نام رکھا۔ پھر اسی طرح اس کا ختنہ کرنا ہے اگر لڑکا ہے، پھر باپ کے نام و نسب کی طرف انہیں منسوب کرنا۔ نمبر 6 دودھ و غذا کا بندوبست کرنا۔ نمبر 7 ان کی اسلامی تربیت کرنا۔ نمبر 8 ان کے ساتھ شفقت و ہمدردی کا معاملہ کرنا۔
اور نمبر 9 اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا۔ تو یہ عدل و انصاف کرنا بھی بعض دفعہ بعض لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف بیٹی ہیں، بہت سارے لوگ اس میں انصاف نہیں کرتے، اس میں عدل نہیں کرتے۔ حالانکہ یہاں تک آیا ہے کہ بیٹیوں کے اگر وراثت وہ تقسیم ہوگی تو پھر بہن کا ایک حصہ ہے اور بھائی کے 2 حصے ہیں، لیکن اگر والد اپنی زندگی میں کوئی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے اپنی اولاد کے درمیان تو پھر بیٹی اور بیٹے میں فرق نہیں کرے گا۔ تو بیٹی اور بیٹے میں فرق نہیں کرنا ہے، یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ اور پھر اسی طرح دستور کے مطابق ان پر خرچ کرنا اور ان کو روزگار کے لائق بنانا بھی ان کے حقوق میں سے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ان کی غلطی اور کوتاہی کی نشاندہی اور سرزنش اور پھر انہیں معاف کر دینا، اور پھر اسی طرح ان کی مناسب جگہ شادی کروانا اور ان کے لیے دعائیں خیر کرنا۔ ذی وقار سامعین کرام، یہ چند حقوق میں نے بیان کیے کہ جو بچے کے حقوق ہیں، کچھ پیدائش سے پہلے اور کچھ پیدائش کے بعد ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اولاد کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ نیک اولاد رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے نیک اولاد۔ اور ہر شخص کو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو، نیک صالح ہو، فرما بردار ہو، اور یہ خواہش کوئی بری نہیں ہے، اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے دعا کرنا بھی کوئی برا کام نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام نے بھی طلب اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں، جیسا کہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ اسی وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ جب زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی گفتگو سنی کہ اتنی پیاری بچی ہیں اور اس بچی کا اس قدر ایمان ہے رب العالمین پر کہ میرے پاس جو یہ رزق آتا ہے، میرے پاس جو پھل آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی، پیاری بچی مریم جب زکریا علیہ السلام کو یہ کہتی ہے تو زکریا علیہ السلام کے دل میں جو خواہش ہے کہ میری بھی اولاد ہو، اور بڑھاپے کی عمر میں ہے، اس کی بیوی بانجھ تھی، لیکن رب پر کتنا ایمان اور یقین تھا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے۔ قال، کہتا ہے رب حب لی من لدنکا، اے میرے رب مجھے عطا کر اپنی طرف سے ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعائیں سننے والا ہے۔ تو اولاد کے لیے کس سے دعا مانگنی ہے؟ رب العالمین سے، کسی مزار کے حاضری نہیں، عبداللہ شاہ غازی یا کسی اور پیر فقیر ملنگ کے دربار پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو شرک ہو جائے گا۔ آپ براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اللہ رب العالمین آپ کو اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعا بہت اہم کام ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، رب حب لی من الصالحین،